بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سامعین و ناظرین سے مخاطب ہے۔ ہم نے فلسفے کی کتاب میں بزی کا درس شروع کیا تھا، تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد الفاظوں کی معانی اور ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَبَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُقْتَسِمُ بِلُطْفِ الْأَبَدِ حُسَيْنُ بْنُ مُعِينِ الدِّينِ الْمِبَزِي أَصْلَحَ اللَّهُ حَالَهُمَا وَنَبَّرَ بَالَهُمَا لَمَّا رَأَيْتُ كَمَالَ عَيْنِ الْأَعْيَانِ وَهُوَ نَوْعُ الْإِنسَانِ بالارتقاء إلى أعلام الفطنة والاهتداء إلى أقسام الحكمة إذ بها يصير الناظر في حقائق الأشياء بصيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ یہاں تک پہلے الفاظوں کی معنیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں صاحب کتاب، جو میرے پاس جو نسخہ ہے مکتبہ رشیدیہ کا، اس کا جو یہ خطبہ ہے، یہاں 5واں نمبر صفحہ ہے اس کا۔ آپ فرما رہے ہیں وَبَعْدُ، واو یہاں مستانفہ ہے، استیناف کے لیے ہے۔ بعض نسخوں میں یہاں اما کا لفظ لکھا ہوا ہے، وَأَمَّا بَعْدُ، میرے اس نسخے میں اما کا لفظ نہیں ہے، وَبَعْدُ ہے۔ اور اس کے حذفیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اما کو حذف کر دیتے ہیں۔ اور بعد جو یہاں ہے یہ ظرف زمانیہ میں سے ہے اور مبنی بر ضم ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے نحو کے اندر کہ جو بعد ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، اور یہ اس کی وہ حالت تب ہوتی ہے مبنی بر ضم والی جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں محذوف ہوتا ہے اور نیت میں معتبر ہوتا ہے۔ تو اصل عبارت ہو جائے گی بعد الحمدی والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ آگے ہے فیقول، یہ فا جو ہے جزائیہ ہے۔ فا جزائیہ ان کے نزدیک ہے جو بعد سے پہلے اما کے توہم کی بنا پر اور فا جزائیہ اس کو قرار دیتے ہیں، اور یا اما کے حذف کی بنیاد پر اس کو فا جزائیہ قرار دیتے ہیں۔ جو اما کے توہم اور حذفیت کے قائل نہیں ہے، محذوف کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ فا جو ہے وہ تفسیریہ ہے۔ یقول، یہ فعل مضارع ہے، قال یقول سے ہے، قول سے ہے، کہنے کو کہتے ہیں۔ العبد، عبد بندہ، بعض نسخوں میں الفقیر ہے ادھر، فیقول الفقیر، اور یہ جو میرے پاس نسخہ ہے مکتبہ رشیدیہ کا، اس میں فیقول العبد ہے۔ المقتسم، یہ اعتصام سے ہے، تمسک کو کہتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پکڑنا، اس کو اعتصام کہتے ہیں، اور اعتصام سے یہ مقتسم ہے، اس میں فائل۔ بلطف الابدی، لطف کہتے ہیں نرمی کرنے کو، اور یہاں اس کا لازم احسان مراد ہے، بھلائی مراد ہے۔ اور یہاں ہا ضمیر سے، ہوا ضمیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، رب کریم کا لطف مراد ہے۔ الابدی ابد سے ہے، ہمیشہ والا، بے شک اس رب کریم کا جو لطف ہے وہ ہمیشہ والا ہے۔ جب اس کا ہمیشہ والا لطف بندے کو، ہمیشہ والی مہربانی بندے کو مل جائے گی، تو بندے کو نیکی کرنے میں قوت حاصل ہوگی، آسانی ہوگی، گناہ سے بچنے میں جو ہے اس کو وہ قوت حاصل ہوگی۔ حسین یہ نام ہے صاحب میبزی کا، اور بن معین الدین، معین الدین یہ ان کے والد محترم کا نام ہے۔ المیبزی یہ میبز علاقے کی طرف نسبت ہے، اس میں منسوب ہے المیبزی۔
یہ اصفہان کے نزدیک یزد مملکت جب تھی تو جس کے آپ قاضی بھی رہ چکے تھے، وہاں سے تقریباً 16 میل کے فاصلے پر یہ میبس کا قصبہ تھا۔ اس حوالے سے آپ کو میبزی بھی کہتے ہیں اور یزدی بھی کہتے ہیں۔ میبس میں باقی تینوں اعرابوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، باقی کسرہ کے ساتھ، باقی فتح کے ساتھ، باقی ضمے کے ساتھ، یعنی میبزی، 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 تینوں اعراب اس کے ساتھ پڑھی گئے ہیں۔ آپ کا جو سن وصال لکھا ہے شارحین نے، وہ 910 جو ہے وہ ہجری لکھی ہے۔ 880 ہجری میں آپ نے یہ کتاب المیبزی جو ہے ہدایت الحکمت کی شرح جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرمائی تھی 880 ہجری میں، اور 910 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ بعض جگہ پہ 904 بھی آیا ہے، بہرحال 910 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا سن وصال ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں حسین بن معین الدین المیبزی میں بن جو ہے، ابن کا جو حمزہ ہے وہ یہاں کتابت میں جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ شارحین کہتے ہیں اور کہ یہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ اس جگہ پہ حذف ہوتا ہے لکھائی کے اندر جہاں پہ کچھ جو ہے وہ شرائط موجود ہو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دو جو اسموں کے نام ایسے اسموں کے بیچ میں آئے، یعنی دونوں ایک پاسے بھی علم ہو دوسرے پاسے بھی علم ہو، اس کے بیچ میں جب ابن آئے۔ اور دوسری شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ابن ہے یہ اپنے ما قبل کے لیے صفت بنے، اور تیسری شرط اس کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ما بعد جو اسم ہے یعنی ان کے والد محترم کا نام ہے وہ اس کا والد حقیقی ہونا چاہیے۔ اس کی ماں وغیرہ یا کوئی اور ہوگا تو اس کے ساتھ پھر ابن کا حمزہ جو ہے وہ لکھائی میں آئے گا اس کی حذفیت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اس کی کنیت نہیں ہونی چاہیے اس کے والد صاحب، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت آتی ہے۔ تو یہ چند شرائط جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، یہاں پہ یہ سب شرائط موجود ہیں، اس لیے لکھائی میں ابن کا حمزہ یہاں محذوف ہے۔ اصلح، یہ اصلح اصلاح سے ہے، اور اصلاح کہتے ہیں درستگی کرنے کو، اصلاح کرنے کو، اس کی ضد فساد آتی ہے۔ حالہما، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، حال حالت کو کہتے ہیں۔ ونور، یہ تنویر سے ہے، باب تفعیل سے ہے، نور ینور تنویر، تنویر باب تفعیل سے ہے، روشن کرنا، منور کرنے کو کہتے ہیں۔ بالہما، یہ بالہما بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ بال کی دونوں معنی آتی ہیں، بال کی ایک معنی حال بھی آتی ہے اور ایک معنی قلب بھی آتی ہے، دل بھی آتی ہے، اور یہاں اس کی معنی دل ہے، کوئی قرینہ موجود ہے، وہ قرینہ نور فعل ہے۔ یہاں تک معنی کر لیتے ہیں پہلے۔ وبعد فیقول العبد المعتصم باللطف الابدی حسین بن معین الدین المیبزی اصلح اللہ حالہما ونور بالہما۔ حمد و صلات کے بعد، اور حمد و صلات کے بعد پھر کہتا ہے بندہ رب کریم کے ابدی لطف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا، یعنی حسین بیٹا معین الدین کا جو میبس والا ہے، میبس کے رہنے والا ہے۔ اصلح اللہ حالہما ونور بالہما، یہ دعائیہ کلمہ ہے جو میرا معترضہ ہے۔ اصلاح فرمائے، درست فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے حال کو، ونور بالہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ منور فرمائے، روشن فرمائے ان دونوں کے دلوں کو۔ اس سے آگے لما کی معنی جب، رعیت دیکھنے کو کہتے ہیں، کمال عین العیان، کمال کمالیت کو کہتے ہیں۔ عین کی بہت سی معنی آتی ہیں، عین سونے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، بہت سی معنی عین کی آتی ہیں۔ یہاں جو عین کی معنی ہے وہ اصل ہے، اصل۔ اعیان کہتے ہیں خارج میں، نفس الامر میں جو موجودات ہیں، یہ تمام جو بھی نفس الامر میں موجودات ہیں خارج کے اندر، یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یا یہ جو بھی خارج میں موجودات ہیں نفس الامر میں، یہ سب اعیان، اس کو اعیان کہتے ہیں۔ مطلقاً مراد نہیں ہے کیونکہ واجب الوجود وہ اس سے جدا ہے۔ لما رأیت کمال عین الاعیان، جب میں نے دیکھا
عین العیان کے کمال کو، یعنی خارج میں موجودات کے اصل کے کمال کو. یہاں رأیت وجدت کی معنی میں ہے، کیونکہ کمال کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، تو لہذا مرئی چیز نہیں ہوتی کمال جس کو آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے، محسوس کیا جاتا ہے. تو رأیت یہاں وجدت کی معنی میں ہے، افعال قلوب میں سے. اور جب میں نے پایا خارج میں موجودات کے بنیاد کے یا اصل کے کمال کو، وہ کون ہے؟ عین العیان کون ہے؟ خود آگے فرماتے ہیں وہ نوع الانسان، اور وہ نوع انسان ہے، یعنی حضرت انسان ہے. عین العیان حضرت انسان ہے، یعنی اس کی معنی ہو جائے گی جب میں نے پایا حضرت انسان کے کمال کو. کس طرح؟ بالارتقاء الی اعلام الفطنہ. ارتقاء کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو، صعود کو ارتقاء کہتے ہیں. الی حرف جار طرف، اعلام علم کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں. فتنہ فا کی کسرے کے ساتھ، فتنہ دانش مندی، ذہانت، تیزی، عقل کو کہتے ہیں. بالارتقاء الی اعلام الفتنہ، جب میں نے انسان کے کمال کو پایا ذہانت کے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے، ذہانت کے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے. والاہتداء الی اقسام الحکمہ، اہتداء کہتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کو، اور یہاں اہتداء کے ساتھ الی آیا ہے صلہ، اس کی معنی ہے جو ہے پہنچنے کی. الاہتداء والاہتداء الی اقسام الحکمہ، حکمت کے اقساموں تک پہنچنے والا. جب میں نے انسان کو پایا، جب میں نے انسان کے کمال کو پایا ذہانت کے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے اور حکمت کے اقساموں تک پہنچتے ہوئے. اقسام یہ قسم کی جمع ہے، اور یہاں حکمت سے مراد جو ہے وہ دانائی ہے، دانش مندی ہے. اذ بہا یسیر النادر فی حقائق الاشیاء، کیونکہ بہا، ہا ضمیر جو ہے اس سے مراد یہ اقسام الحکمت ہے. جب میں نے، کیونکہ حکمت کے اقساموں کے ساتھ، ناظر یہ نظر و فکر کی معنی میں ہے، غور و فکر کرنے والا، یہ غور و فکر کرنے والا ہے، کیونکہ یہ غور و فکر کرنے والا ہے فی حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقتوں میں. حقائق حقیقت کی جمع ہے، اشیاء شے کی جمع ہے. بصیرہ ایک ہے بصارت، دوسری ہے بصیرت. یہ بصیرت معرفت کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ غور و فکر کرنے والا اشیاء کی حقیقتوں میں بصیرت مند ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے عطا کی گئی حکمت پس تحقیق اسے عطا کیا گیا خیر کثیر. یہ قرآن کریم کی آیت سے جو اقتباس کر رہے ہیں صاحب کتاب، جو کیونکہ یہاں بھی حکمت سے مراد وہ دانش مندی ہے، عقل مندی ہے. ورنہ بعض محشی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی آیت میں حکمت سے مراد فہم دین ہے. بہرحال مصنف جو ہے، یہ صاحب کتاب جو ہے اس آیت سے اقتباس کر رہے ہیں، اور اس آیت سے جو حکمت کے اوپر جو اس کی تعریف میں یہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں. یہاں تک ایک بار ہم دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں اور عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. وبعد فيقول العبد المعتصم بلطف الابدي حسين بن معين الدين المبزي اصلح الله حالهما ونور بالهما لما رأيت كمال عين الأعيان وهو نوع الإنسان بالارتقاء إلى أعلام الفتنة والاهتداء إلى أقسام الحكمة إذ بها يسير الناظر في حقائق الأشياء بصيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور حمد و صلات کے بعد پھر کہتا ہے بندہ رب کریم کے ابدی یعنی ہمیشہ والے لطف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا، یعنی حسین بیٹا معین الدین کا جو مبز والا ہے. اصلاح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے حال کو اور روشن فرمائے ان دونوں کے دلوں کو. جب میں نے پایا حضرت انسان کے کمال کو ذہانت کے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے اور حکمت کے اقساموں تک پہنچتے ہوئے، کیونکہ ان حکمت کے اقساموں کے ساتھ وہ غور و فکر کرنے والا ہے اشیاء کی حقیقتوں میں
غور و فکر کرنے والا، اشیاء کی حقیقتوں میں بصیرت مند ہے، اور جسے عطا کی گئی حکمت پھر تحقیق اسے عطا کیا گیا خیر کثیر۔ یہاں تک ناظرین ہم اپنا دوسرے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم کسی دن تیسرے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔